پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکے، دیکھو بالکل قیامت کے بارے میں یہاں پر بتلا دیا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکے تو پھر ذرا بچے رہو، پھر ذرا بچے رہو۔ یہ اللہ کے مقابل میں تم ٹھہرا رکھے ہوئے نا، اگر اس کا تجویز اللہ تعالیٰ نے بتایا نہ لا سکے قیامت تک بھی تو ذرا بچے رہو دوزخ سے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیاری ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے، یعنی دوزخ تیار کر کے رکھ دیا ہے ایسے کافروں کے لیے، جس کا ایندھن کیا ہے؟ اس کا ایندھن لکڑیاں کیا ہے؟ آدمی اور پتھر ہے، تیاری ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے۔ یا 6 نمبر فائدہ لکھا ہوا ہے نا، وہاں پر دبی ہوئے معنی اور بھی ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اور خوشخبری سنا دیجیے آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا دیکھو بغیر نام لیے ہوئے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جو مومنوں کے لیے جو خوشخبری سنا دیجیے آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایک اللہ پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، بن دیکھے اللہ سے ڈرا، پیغمبروں کو بات کو مان لیا اور کام کیا اچھے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشت یعنی جنت ہے، چلتی ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں، یعنی جنت کے اندر 4 نہروں کے بارے میں سورہ محمد میں فرمایا ہے۔ جب کبھی دیے جائیں گے وہ لوگ ان بہشت میں سے، یعنی جنت کے اندر کوئی پھل ان کو دیے جائے گا تو کسی پھل کی غذا تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، یعنی ہر پھل میں ایک قسم کا ایک لذت ہوگی، وہ پہلے والی جو کھائے ہوئے لذت کو بھی اس پھل میں بھی اس کو لذت معلوم ہو جائے گی، یعنی یہ ملتے جلتے ہوں گے۔ جنت کے ایسے نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، اس میں پیشتری اور ملے گی بھی، اور بھی اس سے بھی بہتر چیز اللہ نے جنت میں ان کو ملے گا، ان دونوں باریک پھل ملتا جلتا، اور ان کے واسطے ان بہشت میں وہ بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی۔ دیکھو اگر دنیا کی بیوی اگر وہ نیکی ہوں گی، جنتی ہوں گی، تو اس کی بیوی بھی اس کو مل جائے گی، اور بھی اللہ تعالیٰ مہمانی کے طور پر اللہ نے جنت میں بیویاں یعنی حوریں بنا رکھی، پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ہیں ان بہشت میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے، یہ لوگ جنت کے اندر ہمیشہ بسنے والے ہوں گے۔ دیکھو پاک صاف کی ہوئی کر کے بتایا، سورہ رحمان میں فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہاں واقعہ اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دے کوئی مثال بھی، خواہ مچھر کی ہو، خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو، یعنی مچھر سے بھی کم ہو اور اس سے بھی ہتھی سے بھی بڑی ہو چیز ہو، کوئی بھی مثال ہو، اگر اللہ تعالیٰ بتانے میں شرماتے نہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ سے بچے۔ جو لوگ ایمان لے آئے خواہ کچھ ہی ہو تو یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال تو بہت ہی موقع کی ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں مثالیں بتا دی ہیں نا، ان مثالوں کو ایمان والے بہت ہی اچھا مثال کر کے سمجھیں گے ان کے رب کے جانب سے، اور رہ گئے وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں تو چاہیے کچھ بھی ہو جاوے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے کہ ان مطلب وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصہ کیا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مثالوں کو ایمان والے ضرور ایمان لے آئیں گے ان مثالوں کے وجہ سے، لیکن جو کافر ہو چکے ہیں سو چاہیے کچھ بھی ہو جائے وہ یوں کہتے رہیں گے کہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا۔
اللہ نے ان حقیرہ مثال سے گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مثال کے وجہ سے بہتوں کو، اور ہدایت کرتے ہیں اس وجہ سے بہتوں کو، یعنی ایسے ایسے مثالوں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے راستے پر ہوتے ہیں، جو نہ ماننے والے بے راہ ہوتے ہیں، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو مثال دے دیا بس، لیکن اس کو لیے ایمان لایا تو مومن بن گیا، نہ ایمان لائے تو وہ کافر بن گیا۔ اللہ اس لیے بولتے اللہ تعالیٰ نے، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو، بے حکمی جو کی توڑتے رہتے ہیں اس معاہدہ کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جتنے بھی روح ہے ان سب سے اللہ تعالیٰ نے گواہ لے لیا، کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ جب دنیا میں آ گئے تو سرکشی بن گئے، اس کے مستحقات کے بعد اور قطع کرتے رہتے ہیں کہ ان تعلقات کو کہ ہم دیا ہے، اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے اس کا استحقاق کے بعد اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو کہ ہم دیا ہے اللہ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، فساد پھیلا دینا، الٹے سلٹے جھگڑے لڑیاں لگا دینا، بس یہ لوگ پورے خسارہ نقصان میں پڑنے والے۔ بھلا کیوں کر ناصفاسی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بھلا کیوں کر ناصفاسی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حلال کی تھے تم محض بے جان۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیوں ناصفاسی کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو کس طریقے سے پیدا کیا؟ تم بے جان تھے، بالکل پانی کا ایک نطفہ تھا، اور گر جاتا تو دھو ڈالتے، کپڑے پہ لگ جاتا تو دھو ڈالتے، اور بدن کو لگ جاتا تو دھو ڈالتے، غسل کرنے کا مان بن جاتا تھا۔ اتنا بے جان تھا تم، تو تم کو جاندار کیا، ایک ماں کے پیٹ میں تم کو لے جا کر کچھ مدت تک رکھ کے تم کو بچہ بنا کے دنیا میں باہر لایا۔ ایسا مالک کو بھول کر تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ پھر تم کو موت دیں گے، یعنی تم کو زندہ رکھا اور تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر موت دیں گے ایک بعد میں، کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن پھر انہی کے پاس لیا جاؤ گے۔ پھر جس اللہ نے تم کو پیدا کیا اسی اللہ کے پاس تم کو لے جاؤ گا۔ وہ ذات پاک ایسے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے، جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے سب کے سب، یہ سب کے سب زمین میں موجود ہے، سب کے سب انسان کا فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ اور انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کے طرف، سو درست کر کے بنائے 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان 7 زمین پیدا فرمائے، اور ان سب کے اندر اللہ کے حکم میں چلتی ہے، اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو نافرمانی زندگی گزار رہے، وہ کافرانہ زندگی گزار رہے، عنقریب ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے دنیا میں اپنے زندگی گزارا۔